اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل صد احترام ناظرین نالج فیکٹری، السلام علیکم۔ اے نبی، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ وہ جس سے ڈراتے ہو کب آئے گی؟ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ قریب ہی ہے۔ خواتین و حضرات، اس بات پر تمام نوع انسانی اتفاق کرتی ہے کہ اس دنیا نے ایک دن ختم ہونا ہے، اور اس دن کو عرف عام میں روز قیامت کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد وقوع پذیر ہونے والے واقعات کے بارے میں مختلف مکاتب فکر کے جداگانہ نظریات ہیں، جن میں سے ایک مکتبہ فکر کا عقیدہ کچھ اس طرح ہے کہ دنیا کے خاتمے کے ساتھ یہ سارا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، اور چونکہ ان کے نزدیک کوئی ایسی قوت نہیں جو اس دنیا کو چلا رہی ہے، سو ان کے مطابق قیامت کے بعد معاذ اللہ سزا و جزا کا کوئی عمل نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ ایک مکتبہ فکر ایسا بھی ہے جو اگرچہ اس بات کا قائل ہے کہ قیامت ایک دن قائم ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر قائم ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا قیامت برپا کرنا انسانوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ اس لیے اسی گروہ سے تعلق رکھنے والے ایک بد عقیدہ شخص نے ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا اس دنیا کو ختم کر دینا قرین انصاف ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اللہ اس کائنات کا خالق ہے اور وہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اور کلام خداوندی کا مفہوم بھی ہے کہ انسان کے اعمال ہی اس کے سامنے آتے ہیں، جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اس کے بعد آپ نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ قرب قیامت کے وقت انسانوں میں ایسی خامیاں پیدا ہو جائیں گی جو قیامت کا سبب بنیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو، اس دنیا کو اللہ تباہ نہیں کرے گا، بلکہ یہ انسانوں کے ظلم اور ناانصافی کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے نوح آدم کو اس زمین پر بغیر کسی تخصیص کے بھیجا تاکہ تمام انسان اس کے وسائل سے برابر فائدہ اٹھا سکیں۔ گویا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس پر کسی کا بھی انفرادی طور پر کوئی حق نہیں۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ کچھ لوگ اس زمین کے مختلف ٹکڑوں پر قابض ہو کر اس کی ملکیت کا دعویٰ کریں گے اور اس کے وسائل کو اپنی ذات کے لیے مخصوص کر لیں گے۔ تم دیکھو گے کہ آنے والے ادوار میں کچھ لوگ اس میں چھپے ہوئے خزانوں کو نکال کر بیچنا شروع کر دیں گے، اس کا سینہ چیر کر اس کے پتھر نکال کر بیچیں گے تاکہ وہ اپنے خزانوں کا پیٹ بھر سکیں۔ اور یہی نہیں بلکہ مستقبل قریب کے لوگ درختوں کو کاٹ کر نہ صرف اس کی لکڑیاں بیچیں گے، بلکہ جنگلات کو اجاڑ کر زمین کے حسن کو مجروح کرتے ہوئے موسموں میں بے اعتدالی کا سبب بھی بنیں گے، فضاؤں میں آلودگی پھیلائیں گے اور پانی کو گندا کر دیں گے۔ نالج فیکٹری کی دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھو، زمین کو ایک حد سے زیادہ کھودنے سے مسائل جنم لیں گے، ہواؤں کو آلودہ کرنے سے کئی بیماریاں پیدا ہوں گی جو خود انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہوں گی، جبکہ درختوں کو کاٹنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان خود اپنی رگے جاں کے در پہ ہو جائے۔ لیکن ایسا عملاً ہونے والا ہے، اور اسی طرح پانی کو آلودہ کرنے کی وجہ سے بارشوں کے برسنے میں کمی واقع ہو جائے گی، اور یوں پانی کی کمی کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا۔ اور دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی قوتیں پانی کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ آمادہ پیکار نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ یہ جو پہاڑ تم دیکھ رہے ہو، یہ اس زمین پر اعتدال قائم رکھنے کے لیے اہم ترین کردار ادا کرتے ہیں، لیکن انسان ان کو کھود کر ان میں سے معدنیات نکالنے کی کوشش میں ان کی اصلی حیت کو تبدیل کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ زمین اپنی جگہ چھوڑ کر سورج کے مزید قریب چلی جائے گی، اور یوں موسموں میں شدت پیدا ہو جائے گی، اور موسموں کی یہ شدت بھی کئی قسم کی بیماریوں کا سبب بنے گی۔ اور پھر آپ نے اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے فرمایا کہ زمین جب گناہوں سے بھر جائے گی تو اللہ انصاف فرمائے گا اور انسان کو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ متعدد ایسی احادیث بھی ملتی ہیں جن کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین جب ظلم سے بھر جائے گی تو اس وقت روز محشر کا انعقاد کیا جائے گا۔ اور اگر ہم غور کریں تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ عہد میں آج ہر لمحے نت نئے ظلم کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں۔ انسان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دوسروں کا حق کھانا اپنا حق تصور کرنے لگا ہے، اور اسی رزق حرام کی وجہ سے رشتوں کا تقدس مجروح ہو چکا ہے۔ بھائی اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا، دوست دوست کا دشمن بن چکا ہے، باپ اپنے ہی جگر گوشوں کو اگر دریا برد کرنے کے لیے تیار ہے تو بیٹے اپنے باپ کی رگے جاں کاٹ کر اپنی زندگی بنانے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہیں۔ فطرت دہائی دے رہی ہے کہ اس زمین کی زندگی کو ضمانت دینے والی چیز اس کا نظام اعتدال ہے،
لیکن انسان فطرت سے کہیں دور مفادات کے سودوں میں مصروف ہے۔ گویا تو گفتار سود و زیاں ہو گیا، ایک چمن تھا جو نظر خزاں ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔